بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمار وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجاب کی آواز۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈر، عہدیداران، ورکرز، ووٹرز، سپورٹرز تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ضمنی الیکشن 20 سیٹوں پر ہوا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک تاریخی فتح ہوئی ہے، جس میں 15 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں، 4 مسلم لیگ نون نے جیتی ہیں اور ایک آزاد حیثیت سے امیدوار جیتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان کو بہت بہت مبارک ہو جن لوگوں نے یہ سیٹیں جیتی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ فتح ہوئی ہے۔ ناظرین، اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 15 سیٹیں تو جیت گئی، لیکن اب جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں وہ اس ہار کو تسلیم تو کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اپنا ایک بدلہ بھی لینا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اب ضمنی الیکشن تو مکمل ہو گیا، رزلٹ بھی آ گیا، پاکستان تحریک انصاف جیت بھی گئی اور پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں اپنی حکومت بھی بنانے جا رہی ہے، جس کے لیے انہوں نے چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ اپنا نامزد امیدوار جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے۔ تو شہباز شریف صاحب نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا ہے اور ان پر دباؤ ڈالا ہے۔ انہیں کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ جتنی جلدی ہو سکے وہ آنا چاہیے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے اداروں پر اٹیک کیا ہے، اس کے باوجود انہیں ایک کھلی چھوٹ دی گئی ہے، وہ اب ان کو نہیں دینی چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے وہ فیصلہ آنا چاہیے۔ اب مقصد یہ ہے ان کا یہ فیصلہ ان کے خلاف دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اب الیکشن تو وہ ہار گئے ہیں، ہر طرف سے ان کو جو ہے وہ پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ان کا یہ ایک مائنڈ ان لوگوں نے بنا لیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے جو ہے وہ خان صاحب کو ایک سائیڈ پر لگایا جائے، کیونکہ بظاہر جو 20 سیٹوں پر الیکشن ہوا ہے اس کے رزلٹ تو آپ کے سامنے ہیں۔ اگر جنرل الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں۔ تو کیونکہ اب ان کا راستہ روکا تو جا نہیں سکتا، عوام نے انہیں جو عزت دی ہے، جو ووٹر ان کا نکلا ہے، اتنی دھاندلی ہونے کے باوجود بھی جو خان صاحب کے امیدواروں کو ووٹ پڑے ہیں وہ یقیناً کسی معجزے سے کم نہیں ہیں، کیونکہ خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اس کو ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ خان صاحب کی جو گورنمنٹ گرائی گئی تھی رجیم چینج آپریشن کے ذریعے وہ ایک حقیقت تھی، کیونکہ مراسلہ آیا تھا جس کے ذریعے ایک سازش کے تحت یہ گورنمنٹ جو تھی پاکستان تحریک انصاف کی گرائی گئی تھی۔ اب جو پی ڈی ایم کی 16 سے 17 جماعتیں ہیں ان لوگوں کا اقتدار سے آؤٹ ہی ہو چکے ہیں، جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب صرف 12 سے 13 کلومیٹر کے جو اسلام آباد کے اندر وزیر اعظم رہ چکے ہیں، یعنی کہ وزیر اعظم وہ 12 سے 13 کلومیٹر کے ہی ہیں۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ اب اس کی کسی صوبے میں بھی مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم سمجھ لیں ان کی کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، ماسوائے سندھ تو پہلے ہی زرداری صاحب کے پاس ہے۔ تو خان صاحب کو سائڈ پر لگانے کے لیے ان لوگوں نے ایک پورا مکمل اپنا پلان تیار کر لیا ہے، کیونکہ اگر الیکشن میں جاتے ہیں تو یہی حال ہوگا جو کل والے الیکشن پرسوں والے میں ہوا ہے، کیونکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لوٹوں کو ہم ٹکٹ نہ دیتے تو یہ ہمارا غلط فیصلہ تھا، اگر لوٹوں کو ٹکٹ نہ دیتے تو ہم یقیناً یہ سیٹیں بآسانی جیت جاتے۔ لوٹے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہ ملتا تو ہم شاید جیت جاتے، کیونکہ لوٹوں نے تو اپنی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کر دی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ ان لوگوں نے غداری کی، ادھر آئے، ٹکٹ کا وعدہ ملا، کیا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے، کہ نون لیگ نے یہ کہا، پی ڈی ایم نے کہ آپ عدم اعتماد کامیاب بنوائیں، ہم آپ کو نون لیگ کا ٹکٹ دیں گے۔ لیکن جب اب الیکشن کا ٹائم آیا تو ان لوگوں کو جو ان لوگوں پر لوٹے کا لیبل لگا تھا وہ عوام نے اسے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ایک تو تھا کہ ان لوگوں نے آتے سر مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے، جو یہ سیٹیں تڑیاں لگا رہے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم 15 سے 16 سیٹیں جیت جائیں گے اور عمران خان صاحب کو صرف 4 سے 5 سیٹیں ملیں گی میکسیمم، لیکن وہ تو بالکل اس کے الٹ ہو گیا، متبادل ہو گیا۔ خان صاحب کو بھاری اکثریت سے قوم نے عزت دی اور وہ الیکشن جیت گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ڈالر جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا ہے، 223 روپے پر پہنچ گیا ہے، یعنی اس گورنمنٹ نے 100 دن میں آ کر جو ڈالر ہے وہ 45 روپے ان کی گورنمنٹ میں آ کر بڑھا ہے۔ مہنگائی کا طوفان ابھی مزید آنے والا ہے، تو یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مزید جو ہے وہ بڑھائیں گے، لیکن اب یہ اگر گورنمنٹ چھوڑتے ہیں تب بھی ان کے لیے مسائل ہیں، الیکشن میں جاتے ہیں تو عوام انہیں ووٹ نہیں دے گی، اگر نہیں اسے گورنمنٹ کو چھوڑتے تو یہ نام کے ہی وزیر اعظم اور بیٹا جو ہے وزیر اعلیٰ
ہے، کیونکہ 22 تاریخ تک وہ ایک نگران سیٹ اپ اسے ملا تھا، 22 تاریخ تک تو وہ وزیر اعلیٰ ہیں، 22 کو انتخاب ہو جائے گا، پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ تو دوسری طرف بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ نہیں بن سکتے، کیونکہ 5-6 بندے جو ہے وہ اگر غائب کر دیے جائیں تو وہ نہیں وزیر اعلیٰ بن سکتے۔ اب الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی جو کھلی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیا الیکشن کمیشن ابھی سو رہا ہے؟ اس کو اس پر ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ پہلے مزید ان لوگوں کے جو تھے وہ تقریباً 40,000 ووٹ جو مردہ قرار دے دیے گئے، تو کئی جو دوست تھے ووٹر تھے وہ جو ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تو ان کو لسٹوں میں ووٹ بھی نہیں تھا، تو وہ ان کا ووٹ جو ہے وہ سمجھ لیں ان کو ملا ہی نہیں، تو ضائع ہی ہوا۔ بدترین قسم کی ان لوگوں نے جو ہے وہ دھاندلی کی ہے، اس کے باوجود جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے وہ نکلا ہے۔ تو اس طرح دھاندلی کے باوجود بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ سیٹیں جیتی ہیں۔ تو دوسری تو بات یہ ہے کہ اب زرداری صاحب نے انہیں کہا شہباز شریف صاحب کو کہ آپ گورنمنٹ نہ چھوڑیں، آپ اسے چلتا رہنے دیں، اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی طرف آپ نہ جائیں، تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیونکہ زرداری صاحب کا تو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے ہی بھی بڑے اچھے طریقے سے اپنے جو پتے ہیں وہ کھیلے ہیں، وہ اصل اقتدار کو انجوائمنٹ زرداری صاحب کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے مسلم لیگ نون کو جو تھا وہ اس کا جنازہ نکالنا تھا، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب مزید انہیں جو ہے وہ گندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کو، لیکن شہباز شریف صاحب کو اس بات پر اب سوچنا چاہیے کہ ان کی سیاست پنجاب سے جو ہے وہ زرداری نے ختم کر دی ہے۔ اس کا فائدہ جو ہے زرداری کو تو شاید نہ ملے، لیکن عمران خان صاحب کو اس کا تحریک انصاف کو مل رہا ہے، کیونکہ پنجاب میں سیٹیں پیپل پارٹی کو تو شاید نہ ملے وہ، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھاری اکثریت سے جو ہے وہ پنجاب کو ون کریں گے جنرل الیکشن میں۔ تو اس طرح نون لیگ کا جو ووٹ بیلنس ہے وہ کم ہوا ہے، اور مزید آگے آنے والے دنوں میں کم ہوگا۔ اب خان صاحب کا جو ایک مائنڈ بنا ہے وہ یہ ہے کہ کل کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، تو اس میں کچھ فیصلے بھی کیے گئے۔ جو میری ایک ذاتی اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق خان صاحب پنجاب کی حکومت بنا کر ایک بڑا لانگ مارچ کریں گے۔ لانگ مارچ کرنے کے بعد، کیونکہ ظاہری بات ہے جب پنجاب کا کنٹرول پرویز الہی کے ہاتھ میں آ جائے گا تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، تو یہ وہ کنٹرول سنبھالیں گے اور ایک بڑا لانگ مارچ کی کال دیں گے اور دنیا وہاں لے کر اسلام آباد میں اکٹھا کریں گے، کیونکہ اب تو نہ رانا ثناء اللہ صاحب روک سکتے ہیں، نہ کوئی اور ان کا منسٹر ہے جو اسے روکے گا۔ تو ایک بڑا لانگ مارچ ہوگا، اور پھر وہاں ایک ڈیڈ لائن دی جائے گی شہباز شریف صاحب کو کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کروائیں یا استعفیٰ دیں، آپ کا جو ہے وہ اب اقتدار میں رہنے کا جواز جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس طرح مجبوراً ان کو پھر اسمبلیاں ڈیزالو کرنی پڑیں گی، کیونکہ ملک کی حالات جو ہیں وہ بہت ہی، جو معیشت ہماری ہے وہ سمجھ لیں کہ بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے۔ تو ان کا ایک ہی حل ہے کہ اب الیکشن میں جایا جائے۔ تو امید ہے کہ جب یہ لانگ مارچ ہوگا تو اس میں جو ہے عمران خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے جب لانگ مارچ ہوا تھا تو اس میں انہوں نے اپنا، پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت تھی تو انہوں نے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے پنجاب پولیس کو گلو بٹ بنا کر ان لوگوں نے پیش کیا، لوگوں پر تشدد، شیل وغیرہ کافی ان لوگوں نے جو ہے وہ ظلم کیا۔ لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا، دنیا نکلے گی، جس طرح ووٹر نکلا ہے خان صاحب کا اس طرح لوگ نکلیں گے، اور امید ہے کہ خان صاحب اپنے اس مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے اور وہ ڈیٹ الیکشن کی اناؤنس کروا جائیں گے۔ اگر وہ ڈیٹ الیکشن کی اناؤنس کروا جاتے ہیں تو اکتوبر اینڈ یا نومبر میں جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں گے۔ تو آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔